منع کیا تو اگر کوئی ایسی بات ہمیں لگے کہ کسی میں کوئی خامی ہے یا کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر وہ منظر عام پر آ جائے گا تو اس میں اس کی عزت جو ہے خراب ہو سکتی ہے، اس کا مقام، اس کا رتبہ خراب ہو سکتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو راز میں ہی رکھیں، اس کو منظر عام پر نہ لے کے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے مسلمان کا پردہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھیں گے۔ اور یہی بات ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اگر مائیں سیکھیں گی تو بچوں کو بھی سکھائیں گی۔ اور جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اکثر ایک کی شکایت لے کے دوسرا آ رہا ہے، دوسرے کی تیسرا آ رہا ہے، تو بچوں کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی سکھائیں کہ بیٹا اگر آپ کو آپ کی بہنا نے مار دیا ہے یا آپ کو اس سے کوئی کمپلین ہے یا بہن کو بھائی سے ہے تو انہیں سمجھائیں کہ ایک دوسرے کی بات جو ہے نا یہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ ہمیں ریوارڈ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس کا سیکرٹ جو ہے کسی کو نہیں بتاؤ گے اور اس کو معاف کر دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دیں گے، آپ جو ہے آپ کی یہ نیکی لکھی جائے گی۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم بچوں میں ڈیولپ کریں گے تو جب تک ہمارے بچے صاحب عقل ہوں گے تو ماشاءاللہ بچے جو ہیں اخلاقی طور پر بہت بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں آج ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ سیشن نمبر 10 ہے، پارہ نمبر 10۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کریں ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے نوٹس بنانے کی بھی کوشش کریں، تاکہ اب دیکھیں رمضان میں تو دورہ قرآن ہے، اگر تو آپ اسی کو دوبارہ رپیٹ کریں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یوٹیوب سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کی اسی کلاس کو، اسی سیشن کو جو ریکارڈڈ سیشن ہے یوٹیوب پہ آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ وہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر خود سے بھی نوٹس بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں قرآن کریم تو ماشاءاللہ ہم پڑھتے ہی ہیں، تو اگر ہم بار بار اس کو جو ہے سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، تو پھر اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے میں انشاءاللہ بہت بہت آسانی ہوگی، اور بہت سے ایسے احکامات ہیں، موضوعات ہیں، آیات ہیں جن کو آپ اچھے سے جو ہے ان کے معنی مفہوم جو ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے۔ اور وہ اس میں ہم ایسے احکامات جو ہیں سیکھ رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی بہت سے ایسے احکامات الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے، میرے خیال سے ہماری زندگی میں وہ تمام معاملات جو ہیں ان سے منسلک ہیں۔ اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اسے سیکھنے کے بعد ان احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی اچھی اور ہماری آخرت بھی اچھی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو پارہ ہے پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا، اور اس میں سورہ انفال کے بارے میں احکامات ہوں گے جن کے بارے میں ہم سیکھیں گے، سورۃ التوبہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ اور اس میں جو اہم موضوعات ہیں اور جو نکات ہیں، اس میں ہم سیکھیں گے مال غنیمت کی تقسیم اور خیانت، اس کی وضاحت جانیں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں، اور جو لائف ایگزامپلس کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 2 ہم جانیں گے، سیکھیں گے جہاد اور منافقین کا کردار۔ اب جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی ہم نے کچھ جو ملتے جلتے ٹاپکس جو ہیں ان کے بارے میں سیکھا تھا، کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک جو صورت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی تو ایک پارہ میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایک صورت جو ہے اس کا کچھ حصہ ایک پارہ میں ہوتا ہے اور بقیہ حصہ نیکسٹ پارہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ احکامات جو ہیں، جیسے پارہ نمبر ہم نے 9 میں کچھ احکامات دیکھے تھے، اس سے ملتے جلتے ہی احکامات پارہ نمبر 10 میں بھی پائے جائیں گے، کیونکہ پارہ نمبر 9 میں جو صورت تھی اس صورت کا کچھ حصہ جو ہے وہ پارہ نمبر 10 میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 جو ہے سچی اور جھوٹی توبہ، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور نمبر 4 پہ اللہ کی مدد اور کامیابی انشاءاللہ۔ اور پوائنٹ نمبر 5 اخلاص اور نیت کی اہمیت۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس پہ آتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم اور خیانت۔ اب اس میں جیسے کہ صورت ہے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، اب انفال، اب مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، اس مال کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ اب جیسے کہ ہم نے پریویس سیشن میں سیکھا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے، اسی طرح جو اسلام کی جنگیں ہیں، اگر آپ نے اسلامک ہسٹری جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی، غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، تو مال غنیمت جو ہے اس مال کو کہتے ہیں جب جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جنگ جو ہے، جنگ میں تو جنہوں نے جنگ کی ہمارے جیسے ہوں تو وہ کہیں کہ سارا محاذ تو ہم نے سنبھالا تھا، ساری جنگ تو ہم نے لڑی، اب یہ جو حصہ ہے یہ بھی ہمیں چاہیے، یہ ہمارا ہی بنتا ہے۔ مطلب علیحدہ سے ہم قیاس کریں، علیحدہ سے دلائل دیں، تو ہماری کوشش ہوگی سارے کا سارا حصہ یہ ہم ہی لے لیں، کیونکہ جنگ جو ہم نے لڑی ہے۔ لیکن ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے یعنی جنگ سے بچا ہوا مال، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی انصاف کا تقاضا جو ہے وہ قائم رہے۔ اب اسلام میں جو انصاف ہے کہ منصفانہ تقسیم جو ہے، بالکل انصاف کے ساتھ جو تقسیم کی جاتی ہے اس کا ہمیں حکم ملتا ہے، یعنی اب یہ تو جو ہے مال غنیمت کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو اگر ہم گہرائی میں جا کے سمجھیں تو یہ حکم تمام معاملات میں انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی کہیں بھی اگر ہم نے انصاف کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم نے منصفانہ تقسیم جو ہے وہ ہم نے جو ہمیں اسلام اصول دیتا ہے اس کے مطابق ہم کیا کریں گے، وہاں
उस मामले का हल करेंगे। अब गनीमत में ख़यानत यानी जो माल गनीमत है उसमें ख़यानत करना वो हराम है, जैसे कि अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया। और इसी तरह हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा था कि अमानत में ख़यानत करना एक मुनाफिक की अलामत है। एक मुसलमान जो है, सच्चा मोमिन जो है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाला कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करता। और अमानत में ख़यानत, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये काफ़ी डिटेल में समझाया है, सिखाया है कि हम लोग ये समझते हैं कि अमानत में ख़यानत करना ये है कि किसी ने आपको चीज़ दी और आपने उसकी चीज़ इस्तेमाल कर ली, या आपने उसकी चीज़ उठा के किसी और को दे दी। हम समझते हैं कि अमानत में ख़यानत ये है। बिल्कुल, अमानत में ख़यानत ये भी है, लेकिन अमानत में ख़यानत जो है वो रिश्तों में भी हो सकती है, बाकी कामों में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे, अब माँ बाप का औलाद पे जो हक है, अगर वो पूरा नहीं करते तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अपने हक में ख़यानत कर रहे हैं, यानी ईमानतदारी से आप अपना हक अदा नहीं कर रहे। इसी तरह हस्बैंड है, बीवी के हकूक पूरे नहीं करता तो वो ख़यानत कर रहा है, हक में ख़यानत कर रहा है ना। इसी तरह बीवी है, वो हस्बैंड के हकूक पूरे नहीं करी तो वो ख़यानत कर रही है। इसी तरह औलाद है, अगर वो वालिदैन के हकूक पूरे नहीं करी, जो उन पे वालिदैन का हक है, वालिदैन के लिए जो उन्हें करना चाहिए, तो वो अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक बहुत बहुत ही, ये कह लें कि एक सेंसिटिव मामला ले लें जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। वो क्या? अब किसी ने आपसे कोई बात कही, किसी ने कोई आपको अपने राज की बात बता दी, कोई भी अपने जो है मामले की या मसले की, कुछ भी अपने घर की या अपने बारे में कोई बात बता दी। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई बात बताता है, तो वो अगर उसने मुझे मना किया हो कि ये जो बात है आपने किसी से नहीं करनी, और मैं उसे कहूँ कि ठीक है मैं ये बात किसी से नहीं करती, लेकिन मैं वो बात आगे किसी से कर दूँ, तो ये क्या होगा? ये भी अमानत में ख़यानत होगा, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं। तो ऐसा करना क्या है? ऐसा करना मुनाफिक की निशानी है। अगर हमें कोई बात बताता है और वो इस भरम से बताता है कि हम उसकी बात किसी और से नहीं करेंगे, हम उसका राज जो है अपने पास रखेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही बात किसी और से कर देते हैं, तो गोया कि हमने अमानत में ख़यानत की। तो हमने क्या करना है, अगर कोई हमसे अपना मामला जो है शेयर करता है, कोई बात शेयर करता है, तो हमने वो अपने तक ही रखनी है। अगर उसने मना किया, अगर नहीं भी मना किया, तो अगर कोई ऐसी बात हमें लगे कि किसी में कोई खामी है या किसी का कोई ऐसा मामला है, अगर वो मंजर आम पर आ जाएगा तो इसमें उसकी इज्जत जो है ख़राब हो सकती है, उसका मुकाम, उसका रुतबा ख़राब हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको राज में ही रखें, उसको मंजर आम पर ना लेके आए। क्यों? क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, मन सातरा मुस्लिमन सातराहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जिसने मुसलमान का पर्दा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसका दुनिया और आखिरत में पर्दा रखेंगे। और यही बात हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। अगर माएँ सीखेंगी तो बच्चों को भी सिखाएंगी। और जैसे बच्चे होते हैं ना, अक्सर एक की शिकायत लेके दूसरा आ रहा है, दूसरे की तीसरा आ रहा है, तो बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही सिखाएं कि बेटा अगर आपको आपकी बहना ने मार दिया है, या आपको उससे कोई कंप्लेन है, या बहन को भाई से है, तो उन्हें समझाएं कि एक दूसरे की बात जो है ना, ये बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, क्योंकि जब हम सब्र करते हैं अल्लाह हमें रिवार्ड देता है। और उसके बाद अगर आप इसका सीक्रेट जो है किसी को नहीं बताओगे और इसको माफ कर दोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका रिवार्ड देंगे। आप जो है, आपकी ये नेकी लिखी जाएगी। मतलब ये छोटी छोटी बातें अगर हम बच्चों में डेवलप करेंगे, तो जब तक हमारे बच्चे साहिब अकल होंगे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो हैं इखलाकी तौर पर बहुत बहुत बेहतर होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब यहाँ माले गनीमत का जो जिक्र हुआ, यानी गनीमत में ख़यानत करना, वो क्या है? वो हराम है। हदीस शरीफ है, जो शख्स गनीमत में ख़यानत करे, क़यामत के दिन वही चीज़ उसके गले में तोक बनाकर डाली जाएगी। बुखारी की रिवायत है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर लाइफ एग्जांपल लें, अब जैसे देखिए, जैसे कंपनी है, उसमें मालिकान हैं, मुलाजमीन हैं, जब ऐसा होता है कि वो उनका जायज़ हिस्सा जो है वो दे, तो वो मालिक के लिए बेहतर होता है और वो तरक्की की तरफ जाता है। लेकिन अगर वो उनको जायज़ हिस्सा जो है वो ना दे, तो फिर क्या होगा? नाइंसाफ़ी पैदा होगी। तो बिल्कुल इसी तरह माले गनीमत, यानी वो माल जो जंग के बाद हासिल होता है, उसे माले गनीमत कहा जाता है। और ये जंग के बाद जब मुसलमानों को ये माल हासिल हुआ था, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत जो है इसमें उनसे खिताब किया है कि माले गनीमत है, इसको सब में बराबर तकसीम किया जाए। उसके बाद जिहाद और मुनाफिकीन का किरदार। मुनाफिकीन बार बार देखिए हम इसके बारे में सीख रहे हैं, और अगर सीखने के बाद हम अपने अंदर मुहासबा करते हैं, अपने अंदर के इंसान का, कि मुनाफिक की जो निशानियां हैं, क्या हम में तो वो कोई निशानी नहीं पाई जाती? अब बार बार इसका जिक्र आ रहा है, तो हमने बार बार मुनाफिक की जो निशानियां हैं खुद से उसका कंपैरिजन करना है। अगर मुनाफिक की अलामतों में से कोई अलामत हम में पाई जाती है, तो हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा कबूल फरमाए। और हमें ये मुनाफिक जो है, इसकी अलामतें अगर हमें पाई जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे हमें महफूज रखे। इसको दोबारा से हम रिपीट करते हैं। मुनाफिक जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामतों में से पहली अलामत ये है कि वो बात बात पर झूठ बोलता है। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई हम झूठ ना बोलें तो हमारा रिश्ता नहीं रहता, हम झूठ ना बोलें तो हमारा कारोबार नहीं चलता। अब झूठ तो हमारी मजबूरी है, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हमारा फलां हो जाएगा। पहली बात तो ये है, अगर आपको बात बात पे झूठ बोलना पड़ता है और आप बिला वजह झूठ बोलते हैं, तो ये मुनाफिक की अलामत है।
मुनाफिक शख्स जो है वही बात बात पे झूठ बोलता है। अल्लाह का जो बंदा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। पहली बात तो ये, मुनाफिक बंदा झूठ बोलता है। दूसरी अलामत मुनाफिक की, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। वादा, अब देखिए वादा ये नहीं है कि हमने बस किसी मोतबर शख्सियत से वादा किया है और वो वादा पूरा नहीं करेंगे तो वो वादा खिलाफी होगी। हर वादा, बेशक आप बीवी है अपने हस्बैंड से करती है, हस्बैंड है बीवी से करता है, माँ बाप हैं औलाद से करते हैं, औलाद है माँ बाप से करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेरेंट्स जो है वो वैसे बच्चों को कह देते हैं, अच्छा बेटा मैं प्रॉमिस प्रॉमिस हम ऐसा करेंगे, प्रॉमिस हम वहाँ जाएंगे, प्रॉमिस हम आपको ये लेके देंगे, मतलब बेख्याली में ही वादा कर रहे होते हैं। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को याद रहता है, जैसे ही टाइम आता है बच्चे कहते हैं मामा बाबा आपने ये प्रॉमिस किया था। अब मामा बाबा बेचारे अपने कामों में फंसे हुए हैं, तो वो फिर आप माफिया मांगेंगे, अच्छा बेटा फिर सही फिर सही। अब वादा तो वादा है, वो तो लिखा गया। तो हमने क्या करना है, वादा जब भी करना है वादा पूरा करना है। अगर वादा पूरा नहीं करते तो वादा पूरा ना करना ये भी मुनाफिक की अलामत है, यानी मुनाफिक शख्स की यह निशानी है कि जब वो वादा करता है तो वादा पूरा नहीं करता। इसी तरह इमानत में खयानत करना ये भी मुनाफिक की अलामत है। अब अमानत में खयानत करना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अमानत में खयानत सिर्फ ये नहीं है कि कोई हमें अपनी कोई चीज़ दे दे और हम उसकी चीज़ उठा के इस्तेमाल कर लें या आगे किसी को दे दें। अमानत में खयानत हर तरह से होगी। रिश्तों में भी खयानत होगी तो वो अमानत में खयानत ही है। अगर बीवी है, अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से उसके ताल्लुकात होते हैं तो ये भी क्या है, ये अमानत में खयानत है, यानी खामद के हकूक जो है किसी और को देना, ये अमानत में खयानत है। इसी तरह जो हस्बैंड है, अगर बीवी के अलावा उसके किसी के साथ ताल्लुकात हैं तो वो क्या कर रहा है, अपनी बीवी का हक किसी को दे रहा है, तो ये भी अमानत में खयानत है। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे मामलात हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसी मामले में भी आप अगर खयानत करते हैं तो फिर आप इसमें आ जाएंगे कि मुनाफिक जो है वो अमानत में खयानत करता है। सच्चा मुसलमान जो है, सच्चा मोमिन जो है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला अमानत में खयानत नहीं करता। अब यहाँ इसका कुरान करीम में मुनाफिकीन का जो जिक्र किया जा रहा है, मुनाफिकीन जो थे वो जब मुसलमानों के सामने आते थे तो कहते थे हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। जब काफिरीन के पास जाते थे तो वो कहते थे कि हम तो सिर्फ जुबान से ईमान लाते हैं, दिल से तो हम आपके साथ हैं, यानी वो धोखा देने की कोशिश करते थे, असल में वो खुद को धोखा देते थे। बिल्कुल इसी तरह अगर लाइफ एग्जाम्पल आप लें, हम लोग जब किसी को धोखा देते हैं ना, अब जैसे खामद है वो बाहर किसी के साथ उसका कोई रिलेशन है या कुछ भी, वो उसके मामलात हैं, घर में आता है, बीवी के साथ सही रहता है, हर तरह से महसूस तक नहीं करवाता कि मैं गलत हूँ या मेरे किसी के साथ जो है गलत ताल्लुकात हैं। बिल्कुल इसी तरह बीवी, वो भी अगर ऐसे ही करती है। अब असल में तो वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं, या कोई भी ऐसा शख्स है जब वो हमें धोखा देता है, असल में वो खुद को धोखा दे रहा होता है। खुद को धोखा कैसे दे रहा होता है, अमाल तो उसके ज़ाया हो रहे होते हैं, गुनाह तो उसके लिखे जा रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम उसको धोखा दे रहे हैं, असल में वो शख्स खुद को धोखा दे रहा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हर हर रिश्ता जो है वो पूरी ईमानदारी से निभाना है। मुकम्मल हकूक जो हैं तमाम रिश्तों के हमें अदा करने हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह जो हैं वो अलहदा अलहदा रखे हैं। अब देखें, ऐसा भी तो हो सकता था ना, अल्लाह तबारक व तआला तमाम हकूक को इकट्ठा कर देते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों सेपरेट सेपरेट रखे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हकूकुल्लाह जो है वो मैं माफ़ करूंगा और हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक बंदे ही माफ़ करेंगे। क़यामत के दिन हिसाब होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को तंग किया है, किसी को जुबान से तकलीफ दी है, हाथ से तकलीफ दी है, कोई भी ऐसा मामला जो है किसी के साथ मैंने किया है कि उसको मेरे उस मामले से तकलीफ पहुंची है, कल क़यामत के दिन जब हिसाब होगा, अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने दूसरे को तंग किया, अल्लाह तबारक व तआला जब दोनों का हिसाब करेंगे, जिसने तंग किया उसको दूसरा शख्स अल्लाह तबारक व तआला को वो बताएगा कि या अल्लाह इसने फलां वक्त मुझे ये तकलीफ दी थी। अब वहां क्या होगा, यहाँ तो हम क्या करते हैं, ले दे के अपना जो माजरा है, अपना मामला जो है वो निपटा लेते हैं, सुलझा लेते हैं, लेकिन वहां तो इंसाफ होगा और अदालत जो है वो अल्लाह के हजूर लगी होगी और वहां फैसला करने वाला कौन होगा, अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला तो कभी भी नाइंसाफी नहीं करेंगे, तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या काम आएगा, हमारे अमाल काम आएंगे। अब जब एक शख्स कहेगा या अल्लाह ये फलां बंदे ने मुझे ये तकलीफ दी थी, तो अब वहां और तो कुछ है नहीं हमारे पास, हमारे अमाल होंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसने तुझे तंग किया था, अब इसकी नेकी मैं तुझे दूंगा। तो फिर क्या होगा, हमारी नेकी उसको दे दी जाएगी जिसको हमने तंग किया होगा या तकलीफ दी होगी। उसके बाद एक शख्स का मामला खत्म, अब दूसरा आ गया, वो कहेगा या अल्लाह मुझे भी इसने तकलीफ दी थी। अब अल्लाह तबारक तआला क्या करेंगे, फिर हमारे जो है नेकी, हमारी नेकी लेंगे और दूसरे को दे देंगे। अब दूसरा गया, तीसरा आ गया, फिर वो कहेगा या अल्लाह मुझे भी इसने तकलीफ दी थी, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी एक नेकी अल्लाह तबारक तआला उसके तराजू में रख देंगे। फिर ऐसे करते 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 हमने तंग ही इतने लोगों को किया होगा कि हमारे अमाल जो हैं वो खत्म 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 होते बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब जब हमारे तमाम नेक अमाल किसी और के पलड़े में डाल दिए गए, उसके बाद फिर अगर कोई आ जाएगा और वो कहेगा या अल्लाह अभी मेरा हिसाब बाकी है, इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे तकलीफ दी थी, मेरा हक अदा नहीं किया था, तो फिर अब नेकियां तो हमारे पल्ले में रहेंगी नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स
کے گناہ ہمارے پلے میں ڈال دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر بھی اگر ہمارا حساب باقی ہوگا، ہم نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، تو پھر اس شخص کی برائیاں، اس شخص کے گناہ ہمارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب آپ دیکھیں کہ کسی کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، دکھ دینا کتنا کتنا جو ہے بڑا معاملہ ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. تو یہاں منافقین جو تھے وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب کافرین کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں دین اسلام کے دشمن ہوتے ہیں. اب اگر ہم لائف ایگزامپل لیں، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ویسے تو آپ کے پاس پاس رہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے یہ، ہم آپ کے وہ، آپ ہمارے یہ، آپ ہمارے وہ، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اب کچھ لوگ جو ہیں مشکل کاموں سے ہمیشہ دور بھاگتے ہیں. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی مصیبت آتی ہے، جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں تو وہ مشکل میں ہی آپ کے کام آتے ہیں، لیکن جو منافق ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آئے گی تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہیں وہ مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. اور اصل جو ہے مسلمان، اصل جو اللہ کا بندہ ہے وہی ہے جب اس کے سامنے کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت جو ہے وہ بیان کر دے تو وہ اپنی ضرورت کو ایک سائڈ پہ کر دے اور اس کی ضرورت پوری کر دے. اصل شخص وہی ہے. اور ہم کہتے ہیں نا صدقہ. اب دیکھیں جو امیر ہے، امیر تو صدقہ کر سکتا ہے، دولت مند تو صدقہ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے. لیکن میری نظر میں آپ لوگ بھی اس چیز کو محسوس کیجئے گا، اصل صدقہ وہ ہے کہ جب ہمارے پاس نہ ہو تو ہم صدقہ نکالیں. کیونکہ جب زیادہ جو ہے ہمارے پاس پیسے ہوں، دولت مند ہم ہو جائیں، صاحب استطاعت ہو جائیں، پھر تو ہم نکال سکتے ہیں. لیکن مزہ تب آتا ہے جب آپ کے پاس بالکل جو ہے اس قدر ہو کہ آپ مشکل سے اپنی ضرورت ہی پوری کر سکیں. پھر بھی جب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص جو بہت ضرورت مند ہے تو آپ کیا کریں، اپنی ضرورت جو ہے آپ اس کو بھول جائیں اور اس کی ضرورت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے آپ کو ستاتی رہے. نہیں، وہ فلاں جو اللہ کا بندہ ہے بیچارہ، وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کی میں کسی طرح مدد کر دوں. اصل سکون اس میں آتا ہے جب ہم کسی کی اس حال میں مدد کرتے ہیں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنے دیتے. ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے اپنی طرف سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس حال میں کرتے ہیں، اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے ضرورت اپنی بیان کر دے تو ہمیں ضرور ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مدد کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں سے بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہماری نیت یہ رکھے کہ جب بھی ہم کسی کی مدد کریں تو اس میں ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے ہم کسی کی مدد کریں. تو ہماری نیت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے اور اللہ کی رضامندی جو ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں. اس کے بعد سچی اور جھوٹی توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت میں برے کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون ماشاء اللہ ماشاء اللہ من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور شروع کے الفاظ کیا ہیں، انما التوبۃ علی اللہ، کہ توبہ قبول کرنا اللہ کا ذمہ ہے. آپ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں، توبہ قبول کرنا اللہ کا ذمہ ہے، اللہ کا ذمہ ہے. اب میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں نا کہ یہ جو ابھی ہمارا سیشن ہے یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے، نیکسٹ سیشن میرے ذمہ ہے، اور جو بھی آپ لوگوں کو سوال جو ہے کرنے ہیں یا کچھ سمجھ نہیں آتا وہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے. اب جب ہم کوئی کام اپنے ذمہ لیتے ہیں یا کسی کے ذمہ لگاتے ہیں تو سوچ لیں کہ وہ کام ہوتا ہے، وہ ہماری ڈیوٹی ہو جاتی ہے، ہم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم تو پھر انسان ہیں، بہانے ڈھونڈیں گے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج یہ تھا، آج وہ تھا، آج فلاں تھا، آج فلاں تھا. کسی نہ کسی طرح اگر ہماری نیت نہیں تو ہم اس کام سے نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں بات کس کی ہو رہی ہے، وہ جو صرف کن کہتا ہے فیکون، بس ہو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور وہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو توبہ قبول کرنا وہ میرا ذمہ ہے. اللہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن کوئی توبہ کرے تو صحیح. اب ہم نے کیا کرنا ہے، توبہ کرنا
हमारा काम है और तौबा कबूल करना अल्लाह का ज़िम्मा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा कबूल करने वालों में से बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तौबा जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जिस काम से हम तौबा करें दोबारा कभी भी उस काम की तरफ हम ना जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदायत कामिला आजिला अता फरमाए। अब दिल से की गई तौबा जो है वो ही कबूल होती है। अब ऐसा नहीं है कि अब हमने कोई ऐसा काम किया है जो अल्लाह का नापसंदीदा काम है और हम तौबा कर लें। अब आज तो हमने तौबा की है और फिर जो है कुछ दिन बाद हमें फिर जो है उस काम का हम इर्तिकाब कर लें, वही काम दोबारा से कर लें, तो फिर वो तौबा नहीं होगी। और जैसे कि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी दफ़ा मैं उन्हें ये बात समझा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ कि तौबा जो है कभी-कभी हम तौबा करते हैं तो हमें ये दिल में थोड़ी-सी खलिश आती है, ख़्याल आता है कि क्या हमारी ये तौबा कबूल हो गई होगी? इसका एक बेहतरीन तरीका है, जब हम तौबा करते हैं तो अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या सच में मेरी ये तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ने ये तौबा कबूल कर ली, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आयत सूरत तौबा आयत नंबर 102 जो अभी हमने सीखी कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि तौबा जो है उसको कबूल करना अल्लाह का जिम्मा है और अल्लाह जो है उनकी तौबा कबूल कर लेता है जो हालत में बुरे काम करते हों फिर जल्द ही तौबा कर लेते हों। पहली बात तो ये हमारा मुकम्मल अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह तौबा कबूल करता है और दूसरी बात ये कि जब आप तौबा करें तो अगर आप वो काम दोबारा नहीं करते तो समझ लें आपकी तौबा कबूल है, लेकिन अगर आप दोबारा से वो काम कर लेते हैं तो फिर आप ये समझ जाइएगा कि जो आपने तौबा की थी उसमें कोई कमी है। तो दोबारा से फिर आपको तौबा करने की ज़रूरत होगी और तौबा कैसे करनी है? दिल से तौबा करनी है, क्योंकि दिल से की गई तौबा ही कबूल होती है और अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे की आखिरी वक्त तक जो है तौबा कबूल करता है। तो हमें अल्लाह के सामने तौबा करते रहना चाहिए और हम अल्लाह के सामने तौबा करते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें तौबा करने वालों में से बनाए। अल्लाह तबारक तआला हम सब की तौबा को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक तआला आइंदा जिस काम से हमने तौबा की उस काम को ना करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल फरमाता है जब तक कि उसकी जान हलक में ना आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी की रिवायत है। आप देखें हदीस भी हमें बता रही है, कुरान भी हमें बता रहा है। इंसान है ना, हम इंसान हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं, गुनाहगार हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही जाते हैं जानने में अनजाने में कि हम समझते हैं कि ये हमारी नज़र में ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नापसंदीदा काम जो है हमसे जाने अनजाने में हो गया हो। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि तौबा करो, मैं कबूल करता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक कि उसकी जान हलक में ना आ जाए। तो हमें मरने से पहले तौबा कर लेनी चाहिए। अब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ मैंने तो जी कभी गुनाह ही नहीं किया, या आप कहें हमसे तो कोई गुनाह ही नहीं हुआ। हम इंसान हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं, गुनाहगार हैं, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता होगा। तो इसलिए हमें तौबा इस्तगफार करते रहना चाहिए। कोशिश किया करें रात को सोने से पहले एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैक ये कर लिया करें, या अस्तगफिरुल्लाह ये तो सब कर सकते हैं। तो ज़रूर रात को तौबा इस्तगफार करके सोया करें, अपने अमाल का मुहासबा करके सोया करें। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, नींद जो है जब हम सोते हैं तो वो हमारी सुगरा मौत होती है। एक हमारी वो मौत है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। वो है कुबरा मौत, बड़ी मौत जो एक ही दफा आएगी। लेकिन जो नींद है, नींद हमारी सुगरा मौत है, छोटी मौत है। आपने सुना होगा ना, अक्सर लोग कहते हैं कि सोया हुआ बंदा और जो है मरा हुआ बंदा एक बराबर है, पता ही नहीं चलता पास कुछ भी हो रहा हो। तो जब हम सोते हैं तो उस वक्त भी हमें ये समझ लें कि सुगरा मौत दी जाती है। फिर अगले दिन हम उठते हैं तो अल्लाह तबारक तआला हमारी जिंदगी का एक और दिन हमें अता करते हैं। जब हम सो के उठते हैं वो दुआ पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा अमातना, कि मरने के बाद जिंदा हुए हैं हम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और जिसने हमें जिंदगी दी, हमारे मरने के बाद हमें जिंदा किया। अब देखिए हम सो के उठते हैं तो ये दुआ क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि नींद जो है वो सुगरा मौत है। लेकिन हम रात को मजे से बेड पे लेटते हैं, टीवी देखते हैं, जब तक नींद नहीं आती गाने सुनते हैं, मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा समझते हैं और पता नहीं क्या-क्या काम सोने से पहले आखिरी वक्त तक करते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये जो हम नींद की वादी में दाखिल होने लगे हैं तो ये असल में ये मौत की वादी है। अगर अल्लाह चाहे तो हमें इस नींद के बाद दोबारा ना उठने दे। तो कितने बेखौफ होते हैं ना हम, कितने बेखबर होते हैं हम। तो इसलिए हर रोज रात को जब सोएंगे तो हम तौबा इस्तगफार करेंगे, सारे दिन का मुहासबा करेंगे, खुद मुहासबा करेंगे कि आज का दिन इतना कीमती दिन हमारी जिंदगी का, जो ये दिन गुजर गया वो दिन जो कभी भी दोबारा वापस हम नहीं लेके आ सकते। तो इस खास दिन में हमने क्या किया, हमने कौन से ऐसे काम किए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा थे, कौन से ऐसे काम किए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना पसंदीदा काम थे और हमने फिर भी वो किए और हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। तो फिर हम क्या करेंगे? अपना मुहासबा करेंगे, फिर अल्लाह से तौबा करेंगे, तौबा इस्तगफार करेंगे और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करके माफी मांग के सोएंगे।
تو پھر اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ وہ کام جو تیری پسند کے کیے مزید ہمیں اس سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ وہ کام جو تیرے ناپسندیدہ کام کیے یا اللہ دوبارہ ہمیں وہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دوبارہ ان کاموں کے کرنے سے محفوظ رکھنا۔ تو پھر جب ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو پھر ہم اللہ کے محاسبے سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ لائف ایگزامپل لیں، اب جیسے ایگزام ہے، اب ایگزام کے دن تیاری کرنے والا جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن آخری لمحے یاد کرنے والا فیل ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ جس کو پتا ہے کہ میرا امتحان ہے اور وہ ایگزامینیشن سے پہلے ہی اپنی تیاری کرتا ہے تو وہ ضرور ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، ایک طالب علم ہے، اس کے برعکس ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف آخری لمحے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یاد کر لوں، لیکن وہ تو فیل ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح توبہ جو ہے، ہمیں یہ نہیں کہ آخری لمحے جب ہمیں لگے کہ بس اب ہماری جان نکلنے والی ہے اور بس محسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ اب ہماری زندگی کے لمحات یہ آخری لمحات ہیں اور ہم توبہ کر لیں، تو وہ ہمیں کام نہیں دے گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں گے تو وہ ہماری کامیابی ہے، اور سچی توبہ جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی عطا کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ طالب علم جو پہلے سے تیاری کرتا ہے تو وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے، اور بالکل اس کے اپوزٹ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ وہ کوشش کرے کہ میں امتحان کے قریب ہی میں تیاری کر لوں، لیکن وہ فیل ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اپنے ان بندوں کو ہی کامیاب کرتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسا شخص جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ اور بالکل اس کے برعکس اگر دیکھیں، ایک نمازی بندہ ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن اس پہ اللہ اتنا کرم نہیں کرتا۔ تو یہ اس میں ایک پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ جس کو عطا کرتا ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں کیا جذبات ہیں، یا کیا جو ہے اس کے اندر کا شخص، اس کا کیا کردار ہے، ہم تو اس کا ظاہری دیکھتے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو ان کی نیتوں کو دیکھ کے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت ہمیشہ ہمیشہ خالص اور صاف رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں عطا کرے گا تو ہم ان کی مدد کریں گے جن کے پاس جو ہے اس چیز کی کمی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے ہم نے دولت کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اصل میں جو دولت ہے وہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے، ہمارا اخلاق ہماری دولت ہے، ہماری صحت ہماری دولت ہے، ہماری نیک اولاد ہماری دولت ہے، آپ کے نیک اعمال آپ کی دولت ہے۔ یعنی اگر جو ہے آپ پیسوں سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، آپ اخلاق سے تو کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنا، اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے تو آپ علم سے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہے تو آپ اپنے ساتھ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ تمام معاملات جو ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، یہ ہر طرح سے جو بھی اللہ نے ہمیں جس نعمت سے نواز رکھا ہے وہ دولت ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف پیسہ ہی دولت ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ہم نے دوسروں کا حصہ نکالنا ہے۔ دوسروں کا حصہ نکالنا ہے مطلب جو ضرورت مند ہیں ان کا حصہ نکالنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی مدد جو ہے، کسی کو اگر آپ دیں گے، کسی کی مدد کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا، تو پھر ہمیں سے پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور بانٹنے سے ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دولت بانٹنے سے بڑھتی ہے، رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں زیادہ عطا کیا ہے تو ہم اپنا بدل دیں، ہم لوگوں کے کام آنا چھوڑ دیں، انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس کے برعکس اگر اللہ نے ہم سے لیا ہے، ہمیں کم دیا ہے، تو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ اور جب صبر کریں گے تو پھر اللہ نے فرما دیا، ان اللہ مع الصابرین، بشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اگر ہم کیا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، تو بھی خوشخبری ہے، لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اگر میرے بندے تو شکر کرے گا تو میں تجھے زیادہ دوں گا۔ تو پھر جب ہم نے صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، ہر کام میں ہم نے صبر سے، شکر سے کام لینا ہے، تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ، شکر کرنے سے زیادہ ملے گا اور صبر کرنے سے اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ہم ہمیشہ ہمیشہ ہر معاملے میں صبر اور شکر سے کام لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب جیسے دیکھیں، لائف ایگزامپل لیں کہ ایک کسان ہے، فارمر ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ فصل بوتا ہے، تو فصل بونے کے بعد اسے فوری اس کا رزلٹ نہیں ملتا، اس کو فوراً پوری فصل تیار نہیں ملتی، بلکہ ایک
لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد اسے اس کی فصل ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ کسان کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور کسان کو فصل بونے کے بعد صبر کرنے اور محنت کرنے کے بعد حاصل کیا ہوتا ہے، بہترین فصل حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اگر اپنے اعمال اچھے رکھیں گے، دنیا میں ہم اپنے اعمال بہتر کریں گے، اعمال پہ محنت کریں گے، تو یہ ایک طرح سے ہماری فصل تیار ہو رہی ہے جو ہمیں کب ملے گی، آخرت میں، یوم حساب پہ، یوم دین پہ، اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والا ہے، وہاں نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی معاوضہ قبول ہوگا، کچھ بھی وہاں کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد اخلاص اور نیت کی اہمیت۔ اخلاص یعنی کوئی بھی کام کریں تو وہ اخلاص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو بھی ہم نیک کام کریں ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، نہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے۔ اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اجر دیں گے، اس کے بدلے جو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اللہ بڑھا کے ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور عمل سے زیادہ اہم ہے اخلاص، نیت، انٹینشن۔ اگر ہماری انٹینشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عمل تو سارے کرتے ہیں لیکن نیت جو ہے اگر اس میں سنسیریٹی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو پھر وہ کام، وہ اعمال جو ہیں وہ بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو نیت سے، اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی حاصل ہو، اور ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جیسے کہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص اپنی نیت سے جانچا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں میں کچھ کرتی ہوں، میری نیت کا اللہ کو پتہ ہے، آپ کچھ کرتے ہیں، آپ کی نیت کا اللہ کو پتہ ہے، ہم سب کی نیت جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن اللہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو سینوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نیتوں کو دیکھ کر ہی نوازتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت اچھی ہوگی، اعمال اچھا ہوگا تو ہی ہمیں ریوارڈ دیا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے لیکن نیت اچھی نہیں ہوگی، فار ایگزامپل اب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، تو پھر ہمیں ضرور اجر دیا جائے گا۔ اگر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری واہ واہ کریں، لوگوں کے سامنے ہماری عزت بنے، تو پھر ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی جیسے کوئی انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، مگر جو دل سے محنت کرتا ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو ضرور ضرور اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ پورے سیشن سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے احکامات جو اللہ نے حکم دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو فرمان ملتے ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے تو ضرور ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا، منافقین جو ہے وہ ہمیشہ بہانے بناتے ہیں اور ان کی چالوں سے بچنا چاہیے، اور ہم نے جو منافقین کی نشانیاں سیکھی ہم نے اپنا جو ہے اس سے کمپیریزن کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی علامت، منافق کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی اگر ہماری ذات میں پائی جاتی ہے تو ہم آج ابھی اسی وقت توبہ کریں گے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافق کی جو نشانیاں ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد توبہ جو ہے اس کی اہمیت کو ہم نے سیکھا کہ توبہ جو ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرنا اللہ کا ذمہ ہے اور توبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور توبہ جلدی کرنی چاہیے ورنہ دیر ہونے کے بعد کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہماری زندگی کا کب بلاوا آ جائے، تو جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا صبر اور محنت۔ صبر اور محنت جو ہے اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے، تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا، ہر کام میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ ہر کام میں کوئی بھی کام کرتے ہیں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، ورنہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور جو بھی ہم عمل کریں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، اور اپنی نیت جو ہے خالصتاً یہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے اس کام سے اللہ راضی ہو۔ جو بھی ہم نے سیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا پارہ نمبر 10 جو ہے، سیشن نمبر 10 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج پہلا عشرہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس پورے عشرے میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 10 پارے جو ہیں ان کے احکامات، موضوعات، آیات کو ہم نے سیکھا، سمجھا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم نے سیکھا اس پہ ہم عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب اس سیشن میں کسی کا بھی کوئی کوسچن ہے تو اب آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی بات، کوئی بھی پوائنٹ، کوئی معنی، مفہوم، اہم نکات کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی کوسچن ہے تو پوچھ لیں، بھی پرائیویٹ کوسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں ڈی ایم۔ جی ورد بتا دوں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ وطر کیسے پڑھتے ہیں یہ نیچر آپ کمیونٹی گروپ میں ایڈ ہے، اگر آپ ایڈ ہیں تو وہاں میں ویڈیو شیئر کروا دوں گی، تو مکمل وطر کا جو طریقہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا، دعائیں بھی ہیں اور طریقہ بھی ہے، پوری ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ کچھ بھی آپ جو ہے دعا کر لیں وہ اللہ کے حضور جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو ایک پاورفل وظیفہ بتاتی ہوں، ایسا وظیفہ بتاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سارے جو ہیں اس کو جانتے ہیں، کرتے ہیں۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک معجزہ ہوتا ہے، اگر آپ وہ وظیفہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں معجزے، ایک تو ہوتا ہے نا معجزہ، تو آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو اتنے سالوں سے اگر آپ نے کوئی دعا کی ہو، کوئی خواہش کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو، تو یقین مانیے جیسے ہی آپ وہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کی وہ اتنے سال پرانی دعا، خواہش کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، یہ تو میں نے اتنے سال پہلے اللہ سے مانگا تھا تو آج مجھے ملا۔ مطلب میریکل، آپ کی لائف میں میریکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ وظیفہ کیا کرنا ہے، ہر روز آپ نے 101 دفعہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، ہر روز آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ بس ایک ہی دفعہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، فجر کے بعد 20 دفعہ پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کا 100 دفعہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ نے 101 دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 101 دفعہ اس لیے، اب ویسے تو کوئی بھی وظیفہ ہے نا یہ مطلب اگر ہم گن کے کرتے ہیں، کاؤنٹ کر کے کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بیچاروں کو نسیان کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، تو اب اگر ہم ویسے پڑھتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو اس لیے احتیاطاً ہم لوگ کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ چلیں دل کی سیٹسفیکشن کے لیے، تسلی کے لیے کہ اتنا ہم نے پڑھا ہے، تو ویسے تو جتنا پڑھے اتنا کم ہے، تو آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو تسبیح ہے، تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی 101 ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہیں اور وطر کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ ایک ہے نا، اور ایک جو ہے یہ ایک نمبر جو ہے یہ اوڈ ہے، تو اگر ایون ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ دو دو ہوں گے، جوڑے جوڑے ہوں گے، جفت ہوں گے، تو اوڈ ہے، طاق ہے، تو اس لیے اللہ طاق ہے، اللہ اوڈ ہے، تو پھر اللہ اوڈ کو پسند کرتا ہے، یعنی ان اللہ وطر یحب الوطر، وطر اوڈ کو کہتے ہیں، طاق کو کہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ 101 دفعہ کرتے ہیں۔ اور آپ کے پاس جتنے بھی مجھے سننے والے ہوں گے ان کے پاس اگر کوئی تسبیح ہے، آپ دیکھیں گے نا جو 100 دانے والی تسبیح ہوتی ہے وہ 101 ہوتے ہیں، 100 نہیں ہوتا، تو اسی لیے وہ 101 ہوتا ہے، انہیں جو ہے نا اوڈ نمبر میں انہیں بنایا گیا ہوتا ہے، اس لیے تو آپ نے 101 دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر آپ 101 دفعہ پڑھتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، معجزات، اور 1 مہینہ پڑھیں، لگاتار پڑھیں، 1 مہینے کے بعد آپ نے آ کے کہنا ہے کہ سچ میں یہ تو واقعی نا اتنا پاورفل وظیفہ تھا کہ بس زندگی بدل گئی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے آج تک اس پہ عمل کیا ہے، انہوں نے آ کے یہ الفاظ کہے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ماشاءاللہ ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، جو شارٹ سورہ حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، انہوں نے اسے حفظ کر رکھا ہے، تو آپ بھی حفظ کر سکتے ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے باقاعدہ آپ کو ان کی کلاسز مل جائیں گی، ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے تجوید کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ ریکارڈنگ جو ہے وہ کروائی ہیں، تو آپ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں، سب سے پہلے تو ان کی فضیلت و اہمیت اگر آپ سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں اگر آپ سے یہ کہوں نا کہ دنیا کے خزانے فلاں جگہ پہ ایک خزانہ پڑا ہے، آپ میں سے کوئی بھی جا کے وہ لے لے، تو میرے خیال سے وہ بندہ بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، مطلب وہ کرولنگ کر کے بھی وہاں پہنچ جائے اگر اسے پتا چلے کہ وہاں خزانہ ہے، وہ تو دنیا کا خزانہ ہے نا۔ تو اب دیکھیں الزبتھ تھی، اب وہ چلی گئی ہے، کیا اس کے کام آیا سارا کچھ؟ یہی رہ گیا نا سارا کچھ۔ بالکل اسی طرح اور کوئی لے لیں، بڑے سے بڑے بادشاہ آئے ہیں، حکمران آئے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ جو دنیا میں ہی سارا
کچھ چھوڑ گئے تو آخرت میں کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے. لیکن اگر ہمیں وہ خزانہ مل جائے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا تو پھر سوچیں وہ کتنا کتنا جو ہے فائدے مند خزانہ ہوگا اور کتنا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ جو ہے ہم اس سے حاصل کر پائیں گے. دنیا کا خزانہ تو دنیا میں رہ جائے گا، لیکن آخرت کا خزانہ اگر آپ کو مل جائے، جنت کا خزانہ مل جائے، تو جنت میں تو آپ نے جانا ہے اور وہاں ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. تو وہاں کا خزانہ کون چھوڑنا چاہے گا؟ میں تو نہیں چھوڑنا چاہوں گی، میرے تو دل میں محفوظ ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دل میں بھی محفوظ ہے خزانہ. اب آپ نے اگر وہ خزانہ حاصل کرنا ہے تو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ کے سوتے ہیں تو وہ آپ کو ہر کام سے، ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کفایت کر جائیں گی یعنی کافی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو درود ابراہیمی جو ہے اس کی تسبیح کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے 101 دفعہ، اور دوسرا کام آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ رات کو آپ نے پڑھ کے سنی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیقاً وہ آیات جو ہیں وہ جو ہے توفیقاً عطا فرمائی تھیں. تو دیکھیں کتنی کتنی پاورفل وہ آیات ہوں گی. پورا قرآن کریم امیجن کریں، بہت بہت گہری بات ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. پورا قرآن کریم جو ہے زمین پہ نازل ہوا، پورا قرآن کریم زمین پہ نازل ہوا، لیکن سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی بات، آسمان پہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ وہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. انما امرہ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ بس وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. دیکھیں تحفہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور تحفہ دے کسے رہے ہیں؟ دو جہانوں کے سردار، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیجن کریں آئیز بند کر کے ان لمحات کو امیجن کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں. کتنے خوبصورت وہ لمحات ہوں گے، کتنے خوبصورت وہ پل ہوں گے. تو دے کیا رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، وہ آیات جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے قرآن میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے. اگر آپ دیکھیں تو محسوس کیجئے گا ان آیات کی پاور کو کہ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ نے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمائی. تو کتنا کتنا سکون محسوس ہوتا ہے جب آپ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کی فضیلت و اہمیت کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بس پڑھتے جاتے ہیں، پڑھ کے تو ختم. آج کے بعد جب بھی آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کریں گے تو آپ نے ان لمحات کو محسوس کرنا ہے جن لمحات میں وہ عطا کی گئی. انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ ان لمحات کو محسوس کر کے تو ان کی تلاوت کریں گے تو پھر وہ حدیث آپ کے لیے ضرور ضرور بالکل لفظ بلفظ جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی آیات رات کو سونے سے پہلے آخری آیات پڑھی تو وہ اس کو ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ دو وظیفے ایسے پاورفل وظیفے ہیں کہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آج دوسرا عشرہ شروع ہو گیا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گی ویڈیو جو ہے دعا کی اپلوڈ کروا دوں، لیکن ابھی فوراً کرواتی ہوں یا دیر سے کرواتی ہوں کوئی پتہ نہیں، تو آپ کو بتا دیتی ہوں. ابھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو دوسرا عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو دعا ہے وہ آپ نے ضرور ضرور شامل کرنی ہے جو پہلے عشرے میں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اور ابھی بھی. ویسے تو جو دوسرے عشرے کی دعا ہے زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. خاص صحیح الاسناد احادیث سے کوئی جو ہے ہمیں فکس دعا نہیں ملتی کہ یہ پہلے عشرے میں، یہ دوسرے میں، یہ تیسرے میں. یہ تو پورے کا پورا رمضان ہی رحمتوں کا اور جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے. کوئی بھی آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ضرور دعا مانگنی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں سارا کچھ شامل ہے، آپ کی دنیا بھی، آپ کی آخرت بھی، جہنم سے نجات بھی، سارا کچھ. تو جب ہم اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا انشاءاللہ انشاءاللہ، تو اس سے ہماری دنیا بھی اچھی، اس سے ہماری آخرت بھی اچھی. امید کرتی ہوں کہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی قرآن اور حدیث کی اس محفل میں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ جب مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں محفل میں یاد کرتا ہوں. ہم نے اللہ کو اس محفل میں یاد کیا تو اللہ نے ہمیں اس محفل میں یاد کیا. اور وہ محفل کون سی ہے؟ ملائکہ کی، فرشتوں کی. تو جتنے بھی لوگ اس محفل میں شامل تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سب ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں جن کا ذکر آسمانوں میں ہوا ہوگا، فرشتوں میں ہوا ہوگا، اللہ کی محفل میں ہوا ہوگا. امید کرتی ہوں جو بھی سیکھا سکھایا بہت ہی آسان الفاظ میں ہم نے سیکھا، اور جس نے سیشن مس کیا ہے جیسے ہی یوٹیوب پہ اپلوڈ کروا دیا جائے گا آپ
वहाँ से इसको एक्सेस कीजिएगा, अच्छे से सीखें, समझें और आइंदा आने वाले लेसन्स में अगर आप शामिल होते हैं तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि आपने प्रीवियस सेशंस में जो अहकामात सीखे हैं, समझे हैं, आइंदा जो वो अहकामात आएँगे उनसे मिलते-जुलते आएँगे। कुछ हिस्सा हम बयान कर चुके हैं, कुछ हिस्सा हम सीख चुके हैं, कुछ हिस्सा आइंदा जो सेशंस होंगे उसमें आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अब किसी का कोई सवाल नहीं है सेशन से रिलेटेड तो नो लिख दें, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।